الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا؟ بولا مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی مٹی سے بنایا جو سیاہ بودار گارے سے تھی۔ فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ جب ابلیس نے شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا واسطہ اس سے کلام فرمایا، لیکن یہ کلام ذلت و رسوائی کے لیے تھا۔ اس کلام کرنے کی وجہ سے وہ کلیم اللہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا یا ابلیس، اے ابلیس۔ شیطان کا پیدائشی نام عزازیل ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کا پیدائشی نام ابلیس بھی ہے۔ بعض نے فرمایا ابلیس اگر لبسن سے بنا ہے تو اس کا معنی آتا ہے مکار کے، تو یہ مطلب ہوگا کہ جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو جب اللہ تعالیٰ نے اس سے خطاب فرمایا اس وقت اس کا یہ نام دیا گیا ابلیس۔ ابلیس کو شیطان بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا اے ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا؟ کہ ہم نے تجھے نار سے بنایا ہے، آگ سے بنایا، لیکن تجھے ملکوتی یعنی فرشتوں والا لباس تجھ کو دیا، تو بھی فرشتوں کے ساتھ حکم میں شامل تھا، لیکن سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، تو نے سجدہ نہیں کیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا تھا کہ کس وجہ سے اس نے سجدے سے انکار کیا، اور جو انکار کرے، جو سجدہ نہ کرے، ان کا کیا انجام ہوتا ہے، یہ فرشتوں کو بتانا مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ فرمایا قال الم اکن لیسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، بولا مجھے زیبا نہیں کہ میں بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی مٹی سے بنایا اور جو سیاہ بودار گارے سے تھی۔ تکبر کیا اس نے، غرور کیا، گھمنڈ کیا، پیٹ پھیر کے الگ رخ کر کے کھڑا رہا، لیکن سجدہ اس نے نہیں کیا۔ جب اس سے سوال ہوا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا تو کہنے لگا میں تو آگ سے بنایا ہوا ہوں، اور یہ جو آدم ہے یہ تو مٹی سے بنائے گئے ہیں، مٹی سے، کیچڑ والی مٹی سے بنائے گئے ہیں، بجتی مٹی سے بنائے گئے، بودار گارے کی مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ 120 سال میں بنے، پہلے مٹی تھی، بعد میں کیچڑ ہوا، بعد میں جو ہے ان کو پکایا گیا، اس مٹی کو پکایا گیا، اس کے بعد ان کو تیار کیا گیا۔ یہ مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں، تو آگ سے جو چیز بنے وہ مٹی کو کیسا سجدہ کرے؟ میں ان سے بڑا ہوں، میں کیوں سجدہ کروں گا ان کو؟ یہ اس نے جو ہے تکبرانہ انداز میں غرور کے طور پر اس نے یہ کہا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے مٹی سے بنے ہوئے ڈھانچے کو دیکھا، لیکن اس میں موجود معرفت اور انوار کے خزانوں کو اس نے نہیں دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہوئے ہیں، یقیناً مٹی سے بنے ہوئے ہیں، لیکن انسان کی نوعیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، اس کے عناصر کیا ہے،
جن ابلیس جن تھا آگ سے بنایا گیا، فرشتے نوری مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے بنایا ہے، الگ الگ جو ہے جاندار چیزیں مخلوق ہے، الگ الگ نوعیتوں سے بنائی گئی، لیکن یہ انسان ہے، اس کے اندر جو ہے جنات کی جو ناریت بھی موجود ہے اور فرشتوں کی نوریت بھی اس کے اندر موجود ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہے۔ یہ اس نے نہیں دیکھا، اس نے انکار کر دیا، کیا کہنے لگا، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، آگ جو ہے مٹی پر بھاری ہوتی ہے، لیکن یہ بھول گیا کہ آگ مٹی پر بھاری ہوتی ہے، لیکن مٹی کا عالم یہ ہے کہ آگ مٹی کو پکا نہیں سکتی، اس کو فنا نہیں کر سکتی، اس کو برباد نہیں کر سکتی، اس کو ہلاک نہیں کر سکتی، لیکن یہ مٹی ہی ہے، جب کہیں آگ بھڑک جائے، مٹی ڈالی جائے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ یہ مٹی کا کمال ہے، اس نے اس چیز کو نہیں دیکھا۔ اس سے بڑھ کر یہ وہ بھول گیا کہ مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کو آگ سے پیدا کرنے والا یہ بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جس نے اس کو آگ سے پیدا کیا، جو اس کا خالق بنا، وہ اس سے فرما رہا ہے کہ تم اس کو سجدہ کرو، تو اسے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ میرا معبود ہے، یہ میرا خالق ہے، یہ میرا مالک ہے، اسی نے مجھ کو پیدا کیا ہے، اسی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، یہ مجھ سے کہہ رہا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں کروں، اس کے حکم کی بجاوری کروں، اس کے حکم کے مطابق عمل کروں۔ یہ وہ بھول گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری بھی کرنا ہے، یہ تو معبود ہے، بھول گیا۔ الغرض اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی یہ وجہ بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا نکل جا، فخرج، نکل جا اس سے، منہا، اس سے نکل جا۔ اس سے معنی کس سے نکل جا؟ بعض نے فرمایا کہ جنت سے نکل جا، بعض نے فرمایا کہ آسمانوں سے نکل جا، بعض نے فرمایا کہ فرشتوں کی جماعت سے نکل جا۔ اسے یہ کہا گیا فرشتوں کی جماعت سے نکل جا، دور ہو جا، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کیونکہ تو مردود ہے۔ اس کو نکال دیا گیا ملائکہ کی صف سے، فرشتوں کی صف سے نکال دیا گیا، اس کو کہا گیا تو رجیم ہے، تو مردود ہے، راندہ بارگاہ ہے، تجھ پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی لعنت رہے گی، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت رہے گی، اللہ تعالیٰ کی لعنت رہے گی۔ اور اس کے علاوہ انسانوں کے لا حول ولا قوت الا باللہ کی لعنت رہے گی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی لعنت رہے گی، اور تجھے فرشتوں کی لعنت اس اعتبار سے رہے گی کہ جب کبھی تو آسمانوں کے قریب آ جائے گا فرشتے یا پھر ستارے تجھے رجم کر کے ماریں گے، تجھے مار کے تجھے بھگائیں گے، تیری ذریت کو بھگائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے راندہ بارگاہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔